نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن کا سابقہ کتب کا مصدق ہے۔ توریت میں بتا دیا گیا تھا کہ جو نبی آئے اگر توریت کی تصدیق کرے تو اس کو جانو سچا ہے، نہیں تو جھوٹا ہے۔ جاننا چاہیے کہ احکام قرآنی دربار اعتقادات اور اخبار انبیاء و احوال آخرت و اماور دونوں و امر و نواحی توریت وغیرہ کتب سابقہ کتاب کے موافق ہیں۔ ہاں، بعض اوامر نواحی میں نسخ بھی کیا گیا ہے، مگر وہ تصدیق کے مخالف نہیں۔ تصدیق کے مخالف تکذیب ہے، اور تکذیب کسی بھی کتاب الہی کی ہو بالکل کفر ہے۔ منسوخ تو بعض آیت قرآنی بھی ہیں، مگر اس کو نعوذ باللہ کون تکذیب کہہ سکتا ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور مت ہوو سب میں اول منکر اس کے، یعنی قرآن کے انکاری مت بنو۔ یہودیوں نے قرآن کا انکار کر دیا تھا، تو ان کے لیے یہ وعید ہے کہ اے اہل کتاب، تم دیدہ دانستہ کفر نہ کرو۔ وہ پہچان گئے اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو جھٹلاتے رہے اور آج بھی جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی قرآن کی دیدہ دانستی تکذیب کرنے والوں میں اول مت ہو کہ قیامت تک کے منکرین کا وبال تمہاری گردن پر ہو۔ اور مشرکین مکہ نے جو انکار کیا ہے وہ جہل اور بے خبری کے سبب کیا ہے، دیدہ دانستی ہرگز نہ تھا۔ اس میں تو اول تم ہی ہوگے، اور یہ کفر پہلے کفر سے سخت تر ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا سا۔ وإیایا فاتقون، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر، تم جانتے ہو کہ یہ قرآن سچ ہے، اس کے باوجود تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور قائم کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی رکوع کی حالت میں، یعنی باجماعت نماز پڑھا کرو۔ پہلے کسی دین میں باجماعت نماز نہیں تھی، اور یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ صرف امور مذکورہ بالا نجات کے لیے تم کو کافی نہیں، بلکہ تمام اصول میں نبی آخر زماں کی پیروی کرو۔ نماز بھی ان کے طور پر پڑھو جس میں جماعت بھی ہو اور رکوع بھی ہو۔ تفسیر عثمانی سے یہ تفسیر لی گئی باجماعت نماز کے لیے۔ بغیر جماعت کی نماز اگر کوئی شخص عذر شرعی مثلا مرض وغیرہ کے بغیر تنہا نماز پڑھ لے اور جماعت میں شریک نہ ہو تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، مگر سنت مؤکدہ کے ترک کی وجہ سے مستحق عذاب ہوگا، اور اگر ترک جماعت کی عادت بنا لے تو سخت گناہ گار ہے۔ خصوصاً اگر ایسی صورت ہو جائے کہ مسجد ویران رہے اور لوگ گھروں میں نماز پڑھیں تو یہ سب شرعاً مستحق کے سزا ہیں۔ اور قاضی عیاض نے فرمایا کہ ایسے لوگ اگر سمجھانے سے باز نہ آئیں تو ان سے قتال کیا جائے۔ قرطبی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز تو صرف تمسکن اور تواضع ہی ہے، جس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جب تمسکن اور تواضع دل میں نہ ہو تو وہ نماز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے نہ روکے وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اور غافل کی نماز بے حیائی اور برائیوں سے نہیں روکتی۔ معلوم ہوا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ آیات و روایات اور دوسرے دلائل پیش کر کے فرمایا کہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ خشوع نماز کے لیے شرط ہو اور نماز کی صحت اس پر موقوف ہو۔ پھر فرمایا کہ سفیان ثوری، حسن بصری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا مذہب یہی تھا کہ خشوع کو شرط صلاۃ قرار نہیں دیا، بلکہ اسے نماز کی روح قرار دینے کے باوجود صرف اتنا شرط کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت قلب کو حاضر کر کے اللہ کے لیے نماز کی نیت، جب اللہ اکبر کہے تو اس وقت توجہ اللہ کی طرف ہو۔ بری عادتوں چھوڑنے کا طریقہ حکیم الامت سیدی مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ واعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ میری بھی یہی عادت ہے، مجھے علم ہی تھا کہ مولانا تھانوی کی عادت ہے کہ جب کوئی چیز مجھے بری نظر آئے تو میں پھر فیس بک پر اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ مجھ سے وہ بری باتیں دور ہو جائے۔ باجماعت نماز کی اہمیت کے بارے میں بیان ہے کہ فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کے ادا کرنے کی پابندی اس طرح کرے، اس جگہ کرے جہاں اذان دی جاتی، یعنی مسجد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کے طریقے بتلائے ہیں، اور ان 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہی سنن ہدا میں ہے۔ اور اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لیں جیسے یہ جماعت سے الگ رہنے والا اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح پاکی حاصل کرے پھر کسی مسجد کا رخ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں، اور اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے مجمع کو ایسا پایا کہ منافق بین النفاق کے سوا کوئی آدمی جماعت سے الگ نماز نہ پڑھتا تھا، یہاں تک کہ بعض حضرات کو عذر اور بیماری میں بھی 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ آثار خشوع کا قصداً اظہار کرنا بھی پسندیدہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہے، فرمایا سر اٹھا، خشوع دل میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہو، یعنی مسجد میں، اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں، انہی میں سے یہ جماعت کی نمازیں بھی ہیں۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چھوڑنے والے ہوگے، اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک ایک خطا معاف ہوگی۔ اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے ہیں کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہوتا تو وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا، یا کوئی سخت بیمار، ورنہ جو شخص 2 آدمیوں کے سہارے سے گھسٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ حقیقی خشوع کا بیان ہے، یہ معارف القرآن حضرت مفتی اعظم محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے لیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کا ارشاد ہے کہ موٹا
پہننے، موٹا کھانے اور سر جھکانے کا نام خشوع نہیں۔ خشوع تو یہ ہے کہ تم حق تعالیٰ کے معاملے میں شریف اور رذیل کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کرو۔ اللہ نے جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں اللہ کے لیے قلب کو فارغ کرو۔ نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلا شک میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں جو جمع کر لی جائیں، پھر نمازوں کا حکم دوں تاکہ اذان دی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کے امام بنے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو جماعت میں حاضر نہ ہوئے، پھر ان کے گھروں کو جلا دیں۔ اللہ محافظ نہ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی جماعت قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ ان لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہے آگ سے جلا دیں جو جماعت میں نہیں آتے۔ یہ روایت احمد سے اور مشکات سے یہ حدیث مبارکہ لی گئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور سلام پھیر کے فرمایا کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ حاضر نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا بے شک یہ دونوں نمازیں عشاء اور فجر منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ اگر تم کو معلوم ہو جاتا کہ ان دونوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو ان دونوں میں حاضر ہوتے، اگرچہ گھٹنوں کے بل چلنا پڑتا۔ اور فرمایا کہ بلا شبہ پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح سے ہے، اور اگر تم جان لو کہ اس کی کیا فضیلت ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور بلا شبہ ایک شخص کی نماز دوسرے شخص کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے بنسبت تنہا نماز پڑھنے کے۔ اور آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جتنی تعداد جماعت میں زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ کو محبوب ہے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی سے اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ منافقت کی علامت صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ میں نے اپنا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ نماز جماعت سے صرف وہی شخص پیچھے رہ جاتا تھا جو منافق ہوتا اور اس کا نفاق کھلا ہوا سب کو معلوم ہوتا تھا، یا کوئی مریض ہوتا، بلکہ مریض کا بھی یہی حال تھا کہ دو آدمی